آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یونیفائی ہوں گے؟ یہ میں یونیفائی ہوں گے اور اس وقت وہ تیار بیٹھے ہیں. دیکھیں نا لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کوشش کی ان کی لیڈرشپ کو مارنے کی. خود اسرائیل نے کہا کہ ہمیں he was not in our sights. سید علی خامنہ ای صاحب. سو وہ اس بار بھی بہت قیاسر آئیں ہوئی کہ وہ بھاگنے کے لیے یا ایک ایگزٹ پلان کا سوچ رہے ہیں which on ground everybody we reached out to they said ایسا کچھ نہیں ہے, there is no exit plan. And he has already nominated 3 people کہ اگر خدا نخواستہ ان کی شہادت ہوتی ہے تو 3 لوگوں کے نام دے دیے انہوں نے. وہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس سپریم لیڈر ہے, آپ نے میس پروٹیسٹ پہلے بھی دیکھی ہیں, ریولیوشنری گارڈ ہیز ناٹ فالن اینڈ ول ناٹ فال. ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پلرز جو ہیں یہ تگڑے کھڑے ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم ہے. تو اینڈ سسٹم از آلسو سو ایران جب کہتا ہے یہ انٹرونشنسٹ ریٹرک جو ہے جو امریکہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے یہ ایک رجیم چینج کا حصہ ہے, ایک عام ایرانین شہری جو ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو. بالکل, تو بڑے کرسٹل کلیئر ایز ڈے لائٹ کہ وہ, اور ٹرمپ بھی جو تیاری کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کرو, ٹیک اوور دی انسٹیٹیوشنز. ایران از نو وینیزویلا. I was just going to say that. Iran is no Venezuela. No Venezuela. I was going to say that. Venezuela There's a management change there essentially. Venezuela میں کیا کیا انہوں نے, CIA نے پیسہ لگایا, انہوں نے خرید لیا فوج کے کچھ بندوں کو اور ان کی جو سیکیورٹی تھی پریزیڈنشل سیکیورٹی ان کو خرید لیا اور کو ڈٹا کر کے اس کو نکال دیا پریزیڈنٹ کو. سسٹم تو وہی ہے, بالکل وہی رولنگ پارٹی ہے, اسی کو essentially management change ہو گیا نا اوپر. بڑا صحیح کہا. So at the end of the day with all its complexities Iran is no Venezuela. No. And you put it brilliantly, but what does that mean exactly? یہ حقیقت تو یقینی طور پر امریکی انتظامیہ پر بھی مکمل طور پر آؤں گی. سو مگر ایک کریڈیبلٹی بھی تو ہے نا جب اس دنیا کی واحد سپر پاور چائنا کو بھی آپ چلے لے لیں, بٹ I'm just saying Trump with all his might and glory when he says, جب وہ کہتا ہے help is on the way, what does that mean sir? Is this kinetic options, military action, cyber warfare ہے, cyber capabilities ہیں, covert operation capabilities ہیں امریکہ کی جو ایکسرسائز ہو سکتی ہیں. اب جو سٹیج آ گئی ہے نا, it is going to be drone capabilities ہیں یا more sanctions, kinetic options, میرا خیال military option. Next 48 hours میں مجھے لگتا ہے کہ there's going to be a big thing happening in Iran. اور کیا ٹارگٹ کریں گے سر وہ اس وقت regime targets ہوں گے لیکن he can target the top leadership. اچھا, سپریم لیڈر رہبر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, اسپیکر آف پارلیمنٹ. He can target the Islamic Revolutionary Guard Corps کا ہائی کمانڈ اینڈ دیئر ہیڈ کوارٹرز, کیونکہ وہ رجیم کا ایک بنیاد ہے یا ملٹری ٹارگیٹس اس قسم کا. تو وہ آئی تھنک دے ول گو فار دیٹ کائنڈ آف تھنگ. جہاں تک کوورٹ آپریشن ہے وہ تو شروع ہوا ہے. سائبر وارفیئر کیا کر سکتے ہیں؟ سائبر وارفیئر کا اسٹار لنک کو لے آئیں, لوگ انٹرنیٹ دیکھ لیں. میں ایکچولی پروٹیسٹ تو ختم ہو گئی ہیں. انٹرسٹنگ دیٹ یو آسک دیٹ بیکاز میں پڑھ رہی تھی پینٹاگون ذرائع کا یہ کہنا ہے جو خبر آئی کہ اس بار جو اسٹریٹجی ہے جو حکمت عملی ہے وہ خفیہ طریقے سے اس کے اندر بھی شامل ہوں گے کہ جس کے اندر سائبر کارروائیاں اور ایرانی کمانڈ کے خلاف نفسیاتی حربے شامل ہیں. نفسیاتی حربے, what does that mean exactly? 2 چیزیں ہوں گی نا. جیسے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا کراکس میں, پورا ایک کمیونیکیشن سسٹم حکومت کا جیم کر دیا. سو دے ول ٹرائی ٹو جیم دس کمیونیکیشن سسٹم آف دا ملٹری, دا ریولیوشنری گارڈز اینڈ دا گورنمنٹ آف ایران. اور یہ کہیں گے نفسیاتی کیا کہ جی ایران میں تو کو ڈٹا ہو گیا, آرمی ہیز ٹیکن اوور, دا رولنگ پیپل ہیو رن اوے, جو کہہ رہے ہیں بھاگے ہیں. اور وہ جو 48 hours ہوں گے نا کنفیوژن کے, اس میں وہ کوشش کریں گے کچھ کرنے کی. نفسیاتی یہ ہوگا نا کہ جی بلیک آؤٹ ہو گیا, کمیونیکیشنز آر نو لانگر دیئر, جیمنگ سسٹم تو ہے ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ, انلیس کہ ایرانینز ڈو دا کاؤنٹر ہیکنگ, ان کا بھی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے بڑا. اینڈ سو اف دے جیم دیٹ, اس میں وہ دے کین ڈو دس ڈس انفارمیشن, کیونکہ اس وقت ڈس انفارمیشن تو ہو رہی ہے تھرو دا ویسٹرن میڈیا, وہ تو استعمال ہو رہا ہے. دس از اے انسٹرومنٹ ان دیئر ہینڈس. اور بائی دا وے میر صاحب آپ کو میں بتاتا چلوں کیونکہ آپ کے ویوز بڑے, یو آر اے پاپولر اینکر, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ کہ 1953 کے کو کے بارے میں نے بڑا اسٹڈی کیا جو CIA نے کیا تھا. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ BBC واز یوزڈ ٹو سینڈ دا کوڈ ورڈز ٹو دا کو پلاٹرز, جو BBC فارسی سروس تھی. Oh wow. تو اس وقت استعمال ہوئی تھی. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی. So today social media انہوں نے کیا تھا کہ آج تہران کا موسم بڑا خوشگوار ہے, کوئی اس قسم کا کوڈ ورڈ تھا جو BBC فارسی سروس نے خبروں میں دیا. دیٹ واز دا کوڈ ورڈ اس زمانے میں, they use that. تو یہ پرانی ان کی 70 سال پہلے بھی یہ کیا. آج بھی you know it is amazing true scale of carnage آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, CNN دکھا رہا ہے, Fox News دکھا رہا ہے. The true scale of carnage غازہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاں وہ غازہ ادھر آپ کو ایک پروٹیسٹر کی ایگزیکیوشن سے رینی گڈ پر ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ اس لڑکی کو جس کو مارا ہے بندوں نے 3 shots were fired to
defenseless civilian lady کہ جی وہ So ادھر منافقت اور hypocrisy is again at unprecedented وہ تو levels, right? اگر آپ اس کی امریکہ میں جلوس نکل رہے ہیں رینی گڈ کے وہ ذکر نہیں ہوتا, جو باقی ذکر نہیں ہوتا, لیکن ادھر جو ایران کے حق میں جلوس نکل رہے ہیں, تجارتی ممالک دیگر ایگزیکیوشنز ہوں, آپ نے جواب نہیں دینا, آپ کو ادھر جمہوریت, ہمارے یہاں بھی جمہوریت کی بہت فکر پڑ جاتی ہے, مصر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بھی لمبی لسٹ ہے ویسے levels of hypocrisy, it's amazing. So even ایران کے حوالے سے I mean it's been پچھلے 48 گھنٹے پیسفل رہے ہیں, پرامن رہے ہیں, ہم لوکل صحافیوں سے بھی بات کر رہے تھے, بٹ رائٹ ناؤ اگر آپ کوریج دیکھیں اٹ از لائک آل ہیل از لیٹ لوس, اور ادھر ٹرمپ کو اترنا پڑے گا. اور تشدد بھی اس کو شروع ہوا جو فورن ایجنٹس نے فائرنگ کی, ایرانی گورنمنٹ نے نہیں تشدد شروع کیا, دے فائرڈ فرسٹ آن دا ایرانین سیکورٹی فورسز, اس کے بعد پھر وہ یہ سائیکل آف وائلنس. سو صدر ٹرمپ کا ٹریک ریکرڈ دیکھتے ہوئے 6 سال پہلے قاسم سلیمانی ہو یا 6 مہینے پہلے آپ کے ایران کے اندر پھر اٹیکس ہوں, ٹریک ریکرڈ ٹیلز یو کہ اگر یہ ہیلپ از آن دا وے کہہ رہے ہیں اینڈ بگ پرائس ول ہیو ٹو بی پیڈ, دیٹ مینس کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں اٹیک ہوگا, he will do something. جو پاور میں آیا نا پاکستان میں, وہ کہتے ہیں بڑا دماغ خراب ہو گیا, یہ بھی اس کا, کیونکہ he got away with Venezuela, he is going to do something in the next 48 hours میرے خیال میں something big is going to take place. اور آپ کی نظر میں وہ کنیٹک آپشنز آتا ہے جو دکھے گا ویزیبل, جو ویزیبل ہو, جس میں ایران کو وہ نقصان پہنچا سکے, ایرانی حکومت کو اور ایرانی لیڈرشپ. ان کا یہ کہنا ویری اسٹرانگ ریاکشن انہوں نے دیا ہے, 26 سالہ جو رائٹر ہے بقول ایران اور بقول امریکہ جو پروٹیسٹر ہے اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے, اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ گڈ, ویری اسٹرانگ ایکشن, صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے. وہ تو پہلے تیاری کر چکے ہیں نا, پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ ہی از آلریڈی, دیکھیں نا آج الودید ایئر بیس بھی ایویکویٹ ہو گیا جو ٹاپ لیڈرشپ, یا بیکاز ایران بھی اس حوالے سے بڑا ایران نے وارننگ دے دی ہے تمام ممالک کو کہ جو ہوسٹ کر رہے ہیں امریکی ملٹری کوئی بھی انسٹالیشن, کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی لیجیٹمیٹ ٹارگیٹس. 4 ممالک ہیں, سعودی عربیہ, قطر, عمان اور پھر ٹرکی نے کہہ دیا ہے کہ آپ نہ کریں ملٹری آپریشن, ملٹری انٹرونشن ول بی ڈیٹریمنٹل. ہمارا بھی پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ دس از ناٹ دا سولوشن بیکاز اٹ ول ڈیسٹیبلائز دا ہول ریجن, صرف اٹس ناٹ اباؤٹ ایران, کیونکہ وہ چاہتے ہیں فریگمنٹیشن بھی نا, جو نیتن یاہو پلان ہے وہ تو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ کانکر اینڈ رول, ایبسولوٹلی. وہ دیکھیں نا سوڈان, صومالیہ, سیریا, لیبیا, کیا ہے وہ پیٹرن دیکھ لینا, رجیم چینج کا یہی ایگزیکٹلی ہے. تو تقسیم کرنا وہ تو پھر ہمارے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہے. اور یہ آپ کو تقسیم کس صورت میں لسانی بنیاد پر نہیں ٹھیک ہے, بٹ آئی مین کون سے بلاکس نظر آئیں گے آپ کو پوٹینشلی, گاڈ فاربڈ اف دے ڈو پریویل اپنے پلان کے. وہ تو کلیئر ہے نا, 3 ایریاز تو انہوں نے مارک کیے ہوئے نا, کردش ایریاز, پھر وہ ایک صوبہ ہے خوزستان which is Arabic speaking, and دوسرا بلوچستان. اس کا تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ the Israeli so-called think tank MEMRI, MEMRI, Middle East Media Research Institute in Washington, announced in July 2025 that we are having a Balochistan studies project for Iranian Balochistan and Pakistan Balochistan. بالکل. So وہ تو ایک پورا تیار کر رہے ہیں نا in the larger scheme of things, but in the short run اگر if you see things going I don't see the regime change. I think the regime will survive, but میں تو ایران کی بات کروں گی 6 سے 12 مہینے میں, اگر 48 گھنٹوں میں اٹیک ہوتا ہے, آپ کا رشیا, چائنا, UAE, یہ ممالک سارے کہاں کھڑے ہیں, what is their response going to be? Their response will be political and diplomatic. Both. Political and diplomatic, but the lines will be very clearly drawn. پھر ایک نئی کولڈ وار کی ہو جائے گی. چائنا, رشیا will be more solid, اور امریکہ کے ساتھ پھر تعلقات اور خراب ہوں گے, مسلم ممالک کے بھی اور گلوبل ساؤتھ کے بھی, and new lines will be drawn. جو سارا ورلڈ ہے جو اسٹیبلٹی کی طرف کوشش ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. نیو ورلڈ آرڈر. ہاں, نیو ورلڈ آرڈر will be divided. It will be Trump versus the rest of the world. اور اس کے بعد میں امید رکھتا ہوں, اور بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ گرین لینڈ پر حملہ کریں. And I'm going to get to Greenland because sir ادھر سے فرانس اور باقی ممالک بڑے اپسیٹ ہیں. یورپین منافقت بھی ایکسپوز ہونی چاہیے. اور آج اہم ترین ملاقات بھی ہوئی ہے سر, مگر اس سے پہلے we have to talk about ایران کی capacity and capabilities because Arakchai, foreign minister Iranian, is having most important conversations with a lot of counterparts around the world. انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا ہر صورتحال کے لیے, ہر سیناریو کے لیے we are prepared. یہی ان کے آرمی کی قیادت نے بھی یہی بات کی ہے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری مکمل ریڈینس ہے فار اینی سیناریو, واٹ ڈز دیٹ مین؟ بیکاز یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے تمام تر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ہم نے مضبوط اور اسٹرینتھن کر لی ہیں, بوتھ کوالٹیٹیولی اینڈ کوانٹیٹیولی. For Iran it's very clear. Revolution is 46 years old. It's do or die moment now. اس میں آپشن ہے ہی نہیں, کشتیاں جلا کے انہوں نے کرنا.
because it is not about any nuclear or anything. It is about regime change. पूरे इंकलाब पर हमला है. It is to unravel the Islamic revolution. उनके लिए तो do or die battle है. They'll go flat out. जिस हद तक मुमकिन है वो जाएंगे. And they will not stop at anything. इसलिए उन्होंने वार्निंग दे दी है कि अब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो निकल गए थे उस इलाके से, लेकिन 40,000 ट्रूप्स हैं, 20 बेसिस हैं, तो नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, बट जो भी होगा मिसाइल, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, जो भी कह लें आप, इस किस्म की चीज़. तो इसकी लपेट में तो सर फिर बहरीन और दीगर आपकी कतर, ऑल कंट्रीज अराउंड देयर टू, सबके बेसिस, टर्की में भी बेस है. तो ये तो इधर आग लग जाएगी सर. टोटली यही तो है खतरा. ये है कि ये सिर्फ ईरान तक नहीं महदूद रहेगा. ये तो आप, ईरान इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान एंड आर्मीनिया एंड अजरबैजान एंड टर्की एंड इराक. आप देखें ना. So how can better sense prevail, sir? Because ये